بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم ترین خبریں آ گئی، خبریں انتہائی ہے۔ میری طرف سے پورے امت مسلمہ کو عید کی خوشیاں مبارک۔ پاکستان سے قطر کے انتہائی اہم ترین گیس کی جو ریفائنری ہے نا، اس پر اٹیک کیا گیا ہے اور اس پر جو ہے قطر کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ راس لفان پر ایرانی حملے کے بعد قطر کی مائنہ قدرتی گیس کی برآمدی صلاحیت اگلے 5 سالوں میں 17% کم ہوگی، جبکہ ملک کو سالانہ آمدنی میں $20 ارب کا نقصان بھی ہوگا۔ تو یہ انتہائی اہم ترین خبر آئی ہے۔ یہ قطر کی جانب سے جو ہے انتہائی اہم ترین جو گیس ریفائنری ہے، آئل ریفائنری بھی ہے اور گیس ریفائنری ہے بڑی قطر کی، اس پر جو ہے وہ ایران کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے، جس سے جو ہے وہ سالانہ آمدن میں قطر کو $20 ارب کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ انتہائی اہم ترین جو ہے وہ ریفائنری کو جو ہے گیس ریفائنری، آئل ریفائنری کو جو ہے وہ مطلب ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں آئل اور گیس کی تنصیبات پر حملوں کے بعد دنیا بھر میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل تک جا کر نیچے آئی اور $106 فی بیرل پر تیل کی فروخت ہوئی۔ WTI کی جو قیمت $93 سے زائد ہو گئی۔ اس کے علاوہ یورپ اور برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تو یہ جو ہے گیس کی قیمتوں میں بھی دڑا دڑ اضافہ ہو رہا ہے یورپ اور برطانیہ کے اندر، مطلب گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تو یہ قطر کے اوپر جو ہے اٹیک ہوا ہے ایران کی جانب سے، قطر کی جو گیس اور آئل ریفائنری پر اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے انتہائی اہم ترین خبریں آ رہی ہے تیل اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو، خصوصاً جو یورپ کے ممالک ہے ادھر جو ہے نا وہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بریکنگ آئل ٹینکر کمپنیوں نے ایران کو اپنے حرمت سے محفوظ گزرنے کے لیے $2 ملین کی فیس ادا کی۔ FT رپورٹ، فائنینشل ٹائمز کے ٹرانسپورٹڈ ڈیٹا کے مطابق جو ہے تجزیہ اور لائٹ کی فہرست کی رپورٹنگ کے مطابق کم سے کم ایک آئل ٹینکر جو ہے نا آپریٹر نے اپنے حرمت میں ایک نئی فیس پر مبنی منظور شدہ راہداری سے محفوظ گزرنے کے لیے ایران کو $2 ملین ادا کیے ہیں۔ ایران نے اسے پیشگی کلیئرنس کی ضرورت کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ امریکہ اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں کو چھوڑ کر اور کم سے کم 9 جہازوں سے اس حال ہی میں استعمال کیا ہے۔ مطلب جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ دیگر جہازوں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن وہ جو ہے نا وہ ایران کو مطلب $2 ملین کی فیس بھی ادا کر رہے ہیں۔ مطلب پاکستان کو بھی اجازت دی جا رہی ہے، دیگر ممالکوں کو بھی اجازت دی جا رہی ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم، لیکن وہ $2 ملین کی فیس ایران کو ادا کر رہے ہیں اس گزرگاہ، سوائے چائنا کے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کے انتہائی ترین تعلقات ہے۔ چائنا جو ہے نا وہاں $400 ارب کی انویسٹمنٹ چابہار میں کر رہا ہے، تو چائنا کو تو پہلے سے ہی اجازت موجود تھی اور اب دیگر جو ملکوں کو اجازت مطلب ایران دے رہا ہے تو ایران ان سے فیس لے رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایران $2 ملین کی فیس ایران کو ممالک ادا کر رہے ہیں اور صرف مطلب اسرائیل اور امریکہ کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو یہ انتہائی ترین خبر آئی ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق IRGC کے ترجمان علی محمد نائنی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ العربیہ جانب سے کہا گیا، ایران کی جو سرکاری ٹی وی اس کے مطابق جو ہے IRGC کے جو ترجمان ہے علی محمد نائنی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ انتہائی ترین شخصیت ہے، سپریم کمانڈر کی جو فوج ہوتی ہے نا اس کے جو ہے ترجمان تھے، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو جو ہے ایرانی جنگ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیلی جارحیت کا آج 21واں دن ہے۔ امریکہ نے اپنے 16 لڑاکا طیاروں کا نقصان اٹھا چکا ہے، 100 سے زائد جدید ترین ڈرونز تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکہ کا کوئی بھی بحری بیڑا اب نئے حرمس و خلیج فارس کے نزدیک بھی نہیں پٹک سکا۔ بحری بیڑا جرالڈ فورڈ نقصان کے بعد واپس جا چکا۔ امریکہ ساری دنیا سے جنگ میں مدد کی اپیل کر چکا جو بے سود رہی، کہ جو کہ مطلب بے سود رہی، بے فائدہ رہی، کوئی فائدہ جو ہے امریکہ کو نہیں ملا۔ تمام تر ممالکوں نے انکار کر دیا۔ خطے میں تمام امریکی اڈوں کو ایران نے تاک کر زبردست
نقصان پہنچایا ہے۔ ایرانی توانائی کی تنصیبات پر حملوں کے بعد ایران نے اسرائیل و خلیجی ممالکوں کی توانائی کی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے آئندہ توانائی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ٹرمپ اندرونی طور پر سیاسی اور عوامی حمایت مسلسل کو رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں نے امریکہ کو ایران میں بچوں کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ امریکہ اور بین الاقوامی جریدے مسلسل ٹرمپ کی حواس بختگی اور ایران پر حملے کی سنگین غلطی رپورٹ کر رہے ہیں۔ اعلانیہ طور پر 13 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں اور 200 سے زائد زخمی ہیں، جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ مرنے والے امریکی فوجیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ اعلانیہ طور پر 20 اسرائیلی شہری اور 2 فوجی مارے جا چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 3900 سے زائد ہے، 3900 سے مطلب زائد ہے۔ تاہم آزاد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے اور اسرائیل انہیں چھپا رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے نا، اسرائیل نے اپنے ملک کے اندر شٹ ڈاؤن کر دیا ہے۔ اسرائیل کے اندر جو ہے نا وہ تمام تر چیزیں بند پڑی ہوئی ہے، مطلب شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہے، کافی مارکیٹ ہے، سب کچھ بند پڑا ہوا ہے۔ اسرائیل زمین کے نیچے چلے گئے، بنکروں کے اندر چلے گئے اور اسرائیل نے شٹ ڈاؤن بھی کر دیا، مطلب انٹرنیٹ کو بھی بند کر دیا۔ جنگ میں اب تک امریکہ کو تقریباً $12 ارب اور اسرائیل کو $6.4 ارب کا نقصان مطلب اٹھانا پڑا ہے، اٹھا چکے، جبکہ آزادانہ تخمینہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جنگ کے 21ویں دن تک ٹرمپ کے تمام دعوے غلط ثابت ہوئے۔ ایرانی فضائیہ، بحریہ اور بڑی فوج پوری طرح کام کر رہی ہے اور ان کے حملوں میں تیزی اور کارکردگی میں اضافہ سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ نہ حکومت بدل سکی، نہ اپنا حرمس کھلوا سکی، نہ ایران کو مرضی کی ڈیل پر لا سکی اور نہ ہی ایران کے 1 انچ زمین پر قبضہ کر سکی۔ اس جنگ میں جانی اور مالی دونوں صنعتوں پر ایران کا بے پناہ نقصان ہوا ہے۔ عالمی اداروں کے مطابق جنگ میں ایران کے کم سے کم 3000 شہری شہید ہوئے ہیں، جبکہ تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی تعداد وہ 20,000 سے زائد ہے۔ البتہ معاشی نقصان کے بارے میں اب تک کوئی معلومات سامنے نہیں آئی ہے، تاہم اندازوں کے مطابق یہ نقصان بھی اربوں ڈالرز میں ہے۔ جنگ میں ایران کے پہلے صف کی تقریباً 99% سیاسی اور فوجی قیادت ماری جا چکی ہے اور شہید ہونے والے فوجیوں کی تعداد بھی سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے، تاہم کوئی مصدقہ ڈیٹا سامنے نہیں آیا ہے۔ آج جنگ کے 21ویں روز تک ایران کے اپنے مقاصد میں مکمل طور پر کامیاب ہے۔ ایران کی جغرافیہ سالمیت برقرار ہے، نظام کام کر رہا ہے، ملک پر امن ہے، نظام زندگی میں کوئی بڑا خلل واقع نہیں ہوا اور ایران کے جوابی حملوں کی شدت برقرار ہے۔ یہ جو ہے انتہائی ترین تفصیلات جو ہے وہ سامنے ہے کہ ایران کے مطلب جوابی حملوں کی شدت برقرار ہے۔ ایران کامیابی سے کام کر رہا ہے۔ ایران کے اندر مطلب جو ہے نا نقل و حرکت عام عوام کر رہی ہے، عام طریقے سے جاری ہے۔ ایران پر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ عوام وہاں جو ہے وہ مطلب کڑی ہو جاتی ہے، عوام رد عمل کہنے کا، اور جب ایران کوئی اٹیک کر دیتا ہے تو عوام میں جشن کا سما ہو جاتا ہے۔ ایران کوئی اٹیک اسرائیل پر کرتا ہے، امریکی اڈوں پر کرتا ہے تو ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آتی ہے اور جشن کا سما ہوتا ہے۔ تو ایرانی عوام اس طرح کا کام کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کی یہ حالت ہے کہ تمام تر اسرائیلی جو ہے نا وہ زمین کے نیچے چلے گئے۔ اسرائیل کی حالت مینڈک کی طرح ہو چکی ہے، تمام تر اسرائیلیوں کی حالت۔ ڈالر میں تیل خریدنے والوں کو حرمت سے نہیں گزرنے دیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اللہ کا شعر، یہ جو ہے انتہائی ترین جو ہے اقدام ایران کی جانب سے اٹھایا گیا ہے۔ جو لوگ ڈالر کے اندر تجارت کرتے ہیں، خام تیل خریدنے والے لوگ ہیں نا جو ڈالر کے اندر خام تیل خریدتے، ان کو ہم جو ہے نا وہ گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ اسلامی جمہوریہ ایران، اگر ڈالر کے اندر مطلب تیل جو ہے نا وہ بند کر دیا جاتا ہے یا کسی دوسرے ریال کسی دوسرے کرنسی میں بیچنا شروع ہو جاتا ہے نا تو زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں گے 1 ہفتے کے اندر ڈالر زمین بوس ہو جائے گا، ڈالر کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ لیکن یہ مسلمان ملک خود جو ہے نا وہ انہوں نے امریکہ کو سر چڑھایا ہوا ہے۔ اگر مسلمان ملک چاہے نا تو امریکہ 2 سیکنڈ کے اندر زمین بوس ہو سکتا ہے۔ اور اب جو ہے نا تمام تر اسلامی ممالک بھی یہ کہہ رہے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ امریکہ ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن جو ہے نا ہم امریکہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ہمیشہ ہم سے جو ہے نا اپنے لیے حفاظت وصول کی ہے، امریکہ نے تو کوئی ہماری حفاظت نہیں کی۔ جب حفاظت کا وقت آیا تو امریکہ جو ہے بھاگ گئے۔ ایران آئل ریفائنری پر حملہ، پورے اسرائیل میں بجلی بند کر دی۔ یہ ترین صورتحال جو اسرائیل کی آ رہی ہے، ایران کی جانب سے جو اٹیک کیے جا رہے، ایران نے جو ہے نا خفیہ آئل
ریفائنری پر جو ہے نا وہ حملہ کیا ہے. ہیپا کی جو ہے خفیہ آئل ریفائنری ہے, دیکھا گیا کہ خفیہ آئل ریفائنری اس پر حملہ کیا گیا. اسرائیل اور بجلی جو ہے نا وہ پوری طرح سے مطلب بند کر دی گئی. ہم نے حملے سے پہلے سعودی, قطر اور بحرین کو آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہاں جانی نقصان نہ ہو. ایران, ہم دفاع کا حق رکھتے ہیں لیکن فی الحال ایران پر حملہ کرنا نہیں جا رہے ہیں. سعودی عرب, قطر, یہ سعودی عرب اور قطر کی جانب سے کہا گیا کہ ہم تو اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں لیکن فی الحال ہم جو ہے نا وہ کوئی حملہ ایران پر نہیں کرنے جا رہے. ہم ایران کو واضح پیغام دیتے ہیں. اور ایران کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم نے بھی سعودی عرب, قطر اور بحرین کو آگاہ کر دیا تھا کہ اپنے عوام کو یہاں سے نکال دے, ہم ان جگہوں کو نشانہ بنائیں گے. تو یہ جو ہے انتہائی ترین بات کی گئی. دونوں طرف سے سمجھداری دکھائی جا رہی ہے جو کہ یقیناً اچھی بات ہے, ورنہ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ خطے میں شیعہ سنی جنگ شروع ہو اور پھر وہاں آرام سے بیٹھ کر تماشا دیکھے. ایران کا حملے سے پہلے آگاہ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ممالکوں نے دفاعی سسٹم ریڈار رکھا, وہاں سے عملہ نکال لیا اور فائر بریگیڈ وغیرہ کی گاڑیاں پہلے سے وہاں پہنچ چکی تھی جس کی وجہ سے مالی نقصان کم ہوا اور کئی جگہ پر آگ پہ فوری قابو پا لیا گیا. کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا اور سعودیہ قطر کا جوابی کارروائی نہ کرنے کا مثبت پیغام بھی ایران کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ ایران کو بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ سعودی عرب اور قطر بھی آپ سے جنگ نہیں چاہتے اور ایران نے بھی عقل مندی کی ہے. تو یہ جو ہے نا جو شیعہ سنی فساد کا معاملہ یہ لوگ چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے اس پیغام سے بند ہو گئی. ایران نے انتہائی عقل مندی کا کام کر کے یہ راستہ بھی بند کر دیا کہ شیعہ سنی کی یہ فساد جو ہے نا یہ پھر عالمی طاقتیں اس طرح کا کھیل رچتی ہے کہ شیعہ سنی کا فساد چھیڑنے کی کوشش کرتی ہے. اور یہ ماضی میں ہم دیکھ چکے کہ ایران اور سعودی عرب اور کافی عرب ممالکوں کے تعلقات کافی وقت خصوصاً ایران اور سعودی عرب کے خراب رہے, لیکن پھر خصوصاً اس کے اندر عمران خان صاحب اور چائنا نے اہم کردار ادا کیا اور ہم نے دیکھا کہ پھر جو ہے ایران کی جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ صلح ہو گئی. اور اب یہ ایران کی عقل مندی ہے, ایران کی عقل مندی کو ہم داد دیتے ہیں کہ ایران عقل مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے جس سے جو ہے نا وہ دونوں ممالکوں کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, دونوں ممالکوں کو جو ہے نا وہ صنعتی نقصان, جانی نقصان کم اٹھانا پڑ رہا ہے. تو ایران کی عقل مندی سے جو ہے نا وہ مطلب جو عالمی طاقتیں ہیں نا جس طرح امریکہ ہے, اسرائیل ہے, ان کو بھی مطلب پروپیگنڈا کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش بھی ناکام ہو جاتی ہے. مطلب شیعہ سنی کے خلاف یہ پروپیگنڈا کے معاملہ جو اس سے شیعہ سنی وار کا معاملہ تو وہ بھی ناکام ہو جاتا. تو یہ ایران کی عقل مندی کو ہم داد دیتے. تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ